یہ بھی یہ ساری چیزیں گھر کے ماحول کے حوالے سے بیان ہو رہی ہیں ساری. پہلی چیز بھی کہ بیویوں کی خاطر، بیویوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہ کرو. دوسری چیز، بیویاں اپنے خامند کی نافرمانی نہ کریں. اب تیسری چیز، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اب یہ تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی تربیت کرو، یعنی ان کو کسی ایسے غلط راستے پر نہ چڑھاؤ کہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہو کہ پھر وہ آخر کار وہ جہنم میں چلے جائیں اور اس کا ایندھن بن جائیں. تو یہ تیسری چیز یہ بھی گھر کی تربیت کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور گھر کے سربراہ کے حوالے سے کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو صحیح راستے پر چلائے. اور فرمایا کہ وہ ایسی جہنم ہے کہ اس پر بڑے سخت قسم کے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. لا یعصون اللہ ما، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ فرشتے. ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم کرتا ہے وہی کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور پھر فرمایا کہ وہ ایسا دن ہے کہ اس دن لوگ معذرتیں کریں گے لیکن کسی کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. پھر اس کا آخری رکوع ہے. اس آخری رکوع میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ ایمان والو سچی توبہ کرو، سچی توبہ اور پکی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور پھر آخر میں اس سورہ مبارکہ میں چونکہ ساری صورت میں گھر کی بات ہو رہی ہے، خاوند بیوی بچے، ادھر ہی بات گھوم رہی ہے. پہلی آیت میں کیا بات تھی کہ اب اللہ کی اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کرو. پھر بیوی کو حکم تھا کہ وہ اپنے خاوند کے رازوں کی حفاظت کرے، خاوند کی اطاعت کرے. تیسرا حکم یہ تھا کہ خاوند کی ذمہ داری ہے، گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے بیوی بچوں کی تربیت کرے. اب آخری بات آ رہی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ تمہیں مثال بیان کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی کہ یہ بیویاں ایمان نہیں لائیں. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی اور لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ مثال تمہیں بیان کرتا ہے، جب وہ مسلمان نہیں ہوئی تو ان کا نبی کا بیوی ہونا ان کے کسی کام نہیں آ سکا. جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ نکلیں یہاں سے، آج رات کو عذاب آئے گا، اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیں پیچھے، اس کو ساتھ لے کے نہیں جانا، اس کو ادھر بستی میں چھوڑ دیں. اور لوط علیہ السلام پھر بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ کا عذاب آیا، اس میں وہ بھی لپیٹ میں آئی. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی اور ایک بیٹا مسلمان نہیں ہوا. 3 ہو گئے تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے، ایک بیٹا اور ایک بیوی ان کی مسلمان نہیں ہوئی. ان پر بھی تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ہم اس کی مثال دے رہے ہیں، ان کی مثال دے رہے ہیں، تو اس مثال سے عبرت حاصل کرو. کسی کا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی بزرگ کا بیٹا ہوں، بزرگ کا بھائی ہوں، بزرگ کی بیوی ہوں، ہاں جی، یہ کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر انسان کو اس کا اپنا ایمان اور اپنا عمل کام آئے گا. اور فرمایا کہ اس کے برعکس وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور مثال بھی دیتا ہے کہ فرعون کی بیوی کی، کہ فرعون انسانی تاریخ کا سب سے بڑا کافر، لیکن اس کی بیوی ایمان والی اور بڑے اونچے درجات والی. اس کا ایمان یعنی فرعون کا کفر جو ہے اس کو جہنم کی طرف نہیں لے جا سکا کیونکہ وہ خود ایمان والی تھی. اس کا اپنا ایمان اور عمل اس کے کام آ گیا، اور اس نے جو شہادت کا مقام حاصل کیا، جو فرعون نے اذیتیں دے دے کر اس کو شہید کیا، جو روایات میں آتا ہے بڑی تکلیف دے کر اس نے مارا تھا، پوری کھال اتاری تھی، حضرت آسیہ اس کا نام تھا، اور پھر اس کے اوپر مرچیں ڈالی، پھر کیلیں ٹھوک دیں، اور پورے مطلب اپنے لوگوں کے سامنے سب کچھ کیا. اور وہ اللہ سے دعا کرتی رہی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے رب مجھے اس فرعون سے، اس کی اس اذیت سے جو اس میں مجھے مبتلا کیا ہوا، جس میں وہ تشدد کر رہا تھا، اس وقت اس نے یہ دعا کی تھی اللہ مجھے اس سے نجات دے اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اس کو روح قبض ہوئی اور سیدھی جنت میں چلے گی. ایک اور مثال اللہ بیان کرتا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، حضرت مریم کی جو بیٹی تھی عمران کی بیٹی مریم کی، کہ وہ خاتون بھی بڑی نیک خاتون تھی. بہرحال اس پوری صورت میں گھر کی تربیت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ سربراہوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی تربیت کریں.